اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی، جتنے بھی نظام ہیں، ان میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو ہماری سوچ کو پڑھ سکے، جو یہ جان سکے کہ ہمارے دل کا ارادہ کیا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے بشمول فرشتوں کے کہ جو ہمارے دل کے ارادے کو جان سکے۔ آخر کون ہے جو ہماری نیت کو جانتا ہے، جو ہمارے دل کے ارادے کو جانتا ہے، جو ہماری نیتوں کا حساب کرتا ہے؟ وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو ہماری سوچ کو پڑھتا ہے، جو ہماری سوچ کا حساب رکھتا ہے، سوچ کا ریکارڈ رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہمیں نوازتا ہے، جو ہماری اس پوری سوچ کو ہماری نیکیوں میں شامل کر لیتا ہے۔ ہمارے والدین بھی ہمیں نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم کچھ بول نہ لیں۔ کوئی انسان بھی آپ کو اتنا سمجھے گا جتنی فیس ریڈنگ وہ کر سکتا ہے یا جن تجربات سے وہ گزر چکا ہے۔ تو وہ ذات جو ہماری نیت کا حساب رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی قریب ہے، کہ جو ہمارے دل کی باتوں کا حساب رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 270، اس میں نیت کی ہی بات ہے۔ جو کچھ اندر ہے اس کا حساب ہم نے کیسے رکھنا ہے، کیسے دینا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، مال خرچ کرنے کے بارے میں ذکر ہے۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات، اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سم ٹائم تو سب کو پتہ ہوتا ہے، کوئی تعریف ہو جاتی ہے، کوئی بات سنتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کا کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا۔ تو اس میں ہمیں کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی سی چیز دینا ہو یا کروڑوں کی چیز دینا ہو۔ اگر نہیں بھی کسی کو پتہ چلا تو آپ یہ تسلی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور وہ یہی ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ وہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے کہ وہ بھولنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ تو آپ جو ہے ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ نظر مانے۔ اب نظر کیا ہے؟ نظر کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی منت مان لیں یا کوئی چیز مانیں کہ یہ کام ہو گیا تو ہم اتنے نوافل شکرانے کے پڑھیں گے، یا پھر ہماری کوئی یہ دعا یا مشکل دور ہو گئی تو ہم اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کریں گے، یا کسی بھی عمل کی، یا یہ چیز پوری ہو گئی تو ہم شکرانے کے لیے کہیں پر جا کے عبادت کریں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، یا کہیں اور جا کر جو ہے نا حاضری دیں گے، دعا کریں گے۔ تو ایسی سب چیزیں منت ہے۔ جب آپ اللہ سے ایک وعدہ کر لیں تو پھر آپ اس کو کبھی بھولیں نہ۔ یہاں تاکید کی گئی ہے کہ اس کو پورا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، وہ آپ کی ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ ہمارے سوچنے کی یہ چیز ہے کہ ہم وعدہ کس سے کر رہے ہیں؟ کسی عام انسان سے تو نہیں، ہم تو مالک کائنات سے وعدہ کر رہے ہیں، رب العالمین سے ایک قول و قرار کر رہے ہیں کہ جو اپنے لیے فرماتا ہے کہ وہ بھولنے والا نہیں۔ تو ان وعدوں کو آپ پورا کریں، جلد سے جلد پورا کریں، اور یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ثبوت ہے کہ ہم اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو فوری پورا کر رہے ہیں۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اور جو لوگ گناہ گار ہیں، جو حق تلفی کرتے ہیں، ناشکرے ہیں، حد سے بڑھے ہوئے ہیں، یقیناً ان کا کوئی مددگار نہیں، تو پھر ان کا کوئی اجر نہیں، نہ ہی ان کو کوئی سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور نہ ہی ان پر ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں پر نازل کرتا ہے۔ آیت نمبر 271، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیں، اس میں دونوں صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں، تو آپ ظاہراً خرچ کریں، اس میں کوئی غلط نہیں، کیونکہ آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک آپ سم ٹائم دیکھتے ہیں کسی خاص کہیں فلڈ آ جاتا ہے، ڈونیشن لوگ دے رہے ہیں، اس کی پبلسٹی ہوتی ہے، پھر تو بہت سارے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو اس نیت سے اگر کوئی بتا رہا ہے یا کسی غریب کو دے رہا ہے اور اس نیت سے کسی کو بتا رہا ہے کہ وہ بھی دیں، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر پوشیدہ بالکل دے دیا جائے کسی کو، کسی کی عزت کی خاطر یا کسی حالات کی بنیاد پر، تو اس کا بھی اجر ہے، اس میں کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کو کون جانتا ہے، کون حساب رکھ رہا ہے، کس طرح سے، نو،
اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا، اس میں آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی وہ نہیں ہے پرابلم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً جب ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ کے لیے نیکیاں کریں گے، اللہ کے بندوں کو جو ہے ہم ان کی خدمت کریں گے اور اللہ کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں، اسی کی خوشی کے لیے خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اجر و ثواب میں کیا ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کرم ہوگا کہ ہمارے گناہوں کو ہی معاف کر دے۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس کے بعد کون سے دروازے کھلتے ہیں؟ بے پناہ کرم کے، ٹھیک ہے جی، بے پناہ کرم کے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے اور کرم اپنا نازل کر دے، غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد پھر رحمت اور کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ جتنے گناہ ختم ہوں گے اتنا کرم اور رحمت زیادہ ہوگی، اور یہ نیک اعمال ہمارے گناہ مٹاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جو کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ان تمام رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو ثابت کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔